اللہ کی طرف سے پیغام آیا، نبی جی ان باطلوں یہ ناحق پر چلنے والوں کا اور ان سارے لوگوں کا آپس کا مشورہ یہ ہے، آپ یہاں سے منتقل ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، مستقل طریقے پر اپنے گھر کو چھوڑنا ایک تو ہے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، 5 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن ذہن کے اندر یہ ہے وقت لگا کر واپس آئیں گے، کام سیکھنے جا رہے ہیں اور اپنی بستی میں کام اٹھائیں گے، کام کو سمجھنے جا رہے ہیں اور اپنی بستی کے اندر آ کر کام کریں گے، اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ مستقل چھوڑنا ہے، کبھی آنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، مستقل چھوڑا جائے۔ اور کیسا علاقہ، کیسی جگہ، ہر ایک ایمان والے کی تمنا، جس کے ذہن میں تھوڑی بھی ایمان کی جھلک ہے اور تھوڑا بھی ایمان رکھتا ہے، اس کی بھی تمنا ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے، خانے کعبہ میں پہنچے، وہاں پہنچ کر طواف کرے اور وہاں طواف کرنے کے بعد میں وہ سعادت حاصل کرے جو وہاں کے اعتبار سے سعادت اللہ نے مقدر فرمائی ہے، ان سعادتوں کو نیک بختیوں کو حاصل کرے اور خانے کعبہ کا دیدار کرے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہو، اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام آیا اور پیارے نبی نے تیاری کی ہے، یہاں سے ارادہ کیا ہے اس وطن کو چھوڑیں۔ ادھر یہ ارادہ ہوا اور ادھر سارا باطل گھر کے چاروں طرف آیا اور تلوار لے کر کے کھڑا ہو گیا کہ آج ان کا قصہ تام کرنا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے پیغام آیا، نبی جی منصوبہ یہ ہے، نبی جی باطل کی پلاننگ یہ ہے، نبی جی باطل چاہتا یہ ہے، لیکن حفاظت کرنے والے آپ کی ہم ہیں۔ گھر گھرا ہوا ہے، محاصرہ کیے ہوئے ہیں، وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، کسی کو کوئی برا نہیں کر رہے ہیں، کسی کو گالی نہیں دے رہے ہیں، کسی کو ستا نہیں رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں، اپنا علاقہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ یہ ہے نعوذ باللہ کہ انہیں قتل کر دیا۔ سارے محلے والے اور جتنے ذمہ داران مکہ تھے وہ سارے ہیں اس مشورے کے اندر شریک ہیں، چاروں طرف سے گھیرا لگا ہوا ہے اور چاروں طرف سے کھنکتی تلواریں ہیں اور گھیرا لگا رکھا ہے، لیکن روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، نبی جی یہاں سے روانہ ہو جائیے اور مٹی لے لیجئے، ان کے سروں پر ڈالتے میں چلے جائیے۔ پیارے نبی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، ہاتھ میں ریت لی ہے، مٹی لی ہے اور سروں پر ڈالتے جا رہے ہیں، آنکھیں کھلی بھی ہیں، چاروں طرف سے محاصرہ، آنکھیں کھلی بھی ہیں، نبی جی جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام آیا، آنکھوں میں روشنی دینے والے ہمیں اور آنکھوں سے روشنی سلب کرنے والے بھی۔ ان آنکھوں سے جب تک ہم چاہتے ہیں دکھاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں آنکھیں موجود ہوتی ہیں، لیکن آنکھوں کے موجود ہونے کے ساتھ ان کی وہ صفات جو دیکھنے کی ہے، ان کی وہ کیفیات جو دیکھنے کی ہے، اسے سلب کر دیتے۔ نبی جی یہاں سے روانہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر پر اور چاروں طرف سے تلواریں محاصرے پر، حضرت علی بستر پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ۔ لیکن میرے بھائیوں، یہاں سے جدا ہونا، اس علاقے کو چھوڑنا، مکے سے جدا ہونا، خانے کعبہ سے جدا ہونا اور خانے کعبہ کو چھوڑ کر کے جانا، یہ بڑا آسان مسئلہ نہیں تھا، بہت سنگین مسئلہ تھا، بڑا کیڑا مسئلہ تھا۔ یہاں سے پہنچے، جب اس جگہ پر پہنچے جہاں سے خانے کعبہ نظر آتا ہے، جہاں سے خانے کعبہ نظر آتا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد میں آپ نے اپنا رخ خانے کعبہ کی طرف کیا اور خانے کعبہ کی طرف رخ کرنے کے بعد میں فرمایا، اے خانے کعبہ، اے خدا کے گھر، تجھے چھوڑنے میری طبیعت نہیں چاہ رہی ہے، لیکن تیرے علاقے والوں نے، ان لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے تجھ سے جدا ہونے پر، اس لیے تجھ سے جدا ہو کر کے جا۔
آپ کی آنکھوں کے اندر آنکھ جدائی کھانے کعبہ کی شاخ تھی، لیکن دعوت کی محنت اور وہ کلمہ جو اللہ نے دے کر کے بھیجا تھا اس کے پھیلانے میں، اس کے پہنچانے میں وہ رکاوٹ آ رہی تھی، جس کی بنیاد پر یہ علاقہ چھوڑ رہے تھے اور یہاں سے چلے اس غار کے اندر پہنچے، غار کے اندر داخل ہوئے۔ وہ تفصیلی حالات میں تو صرف اتنا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ دعوت کے ساتھ حال نہ آوے اور دعوت کے ساتھ میں حالات کا ٹکراؤ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، دعوت کے ساتھ تو حال ضرور ہے، لیکن اللہ سمجھانا ہی چاہتے ہیں کہ دعوت کے ساتھ حال تو آئے گا، لیکن دعوت پر جمنے کے بعد جب حال ہٹے گا تو اس طریقے پر ہٹے گا کہ نظروں سے بھی خلاف، ذہن سے بھی خلاف، سوچ سے بھی خلاف، اس طریقے پر حالات کی درستی اللہ فرماتے ہیں۔ تشریف لے گئے، غار کے اندر پہنچے، اور اس غار کے اندر پہنچنے کے بعد میں آپ اندر غار میں ہیں، ابو بکر صدیق نے غار کو صاف کیا ہے اور صاف کرنے کے بعد میں آپ کو غار کے اندر لٹایا ہے، آپ کو غار کے اندر آرام کرنے کے لیے آپ نے اس طریقے پر، پورے طریقے پر کوششیں کی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی یہاں سے جا چکے ہیں اور صبح کو روشنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے بیدار ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہاں تشریف لے گئے، مجھے معلوم نہیں کہاں۔ جو باطل منصوبہ تھا، جس کی پلاننگیں ایک مدت سے تھی اور جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا اور پیارے نبی کو مٹانا چاہتے تھے، اللہ نے سمجھا دیا جس کی حفاظت کرنے پر آئے، جسے محفوظ رکھنا چاہے، پوری دنیا کی باطل طاقت مل کر اس کو مٹا نہیں سکتی۔ سبق سمجھا، تو شریف لے گئے۔ یہاں پر جب صبح کو معلوم ہوا تو لوگ آگ بگولا ہو گئے، غصے میں بھر گئے اور سوچیں بدل گئی اور ہر طرف دوڑ نکلے اور چاروں طرف تلاش کرنے کے لیے بھگدڑ مچ گئی۔ یہاں تک کہ روایت میں ہے تلاش کرتے کرتے وہاں بھی پہنچ گئے جہاں آپ آرام فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تلاش کرنے والا غار کے بالکل منہ پر آ گیا ہے اور تلاش کرتے یہاں پر پہنچ گیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چیخ نکل گئی اور رونا شروع کر دیا، یا نبی اللہ، تلاش کرنے والے یہاں پر پہنچ گئے اور سامنے وہ آدمی کھڑا ہے، اگر تھوڑا بھی جھک کر دیکھے گا تو پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ اور یا نبی اللہ، مجھے اپنی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، مجھے فکر یہ ہے آپ کو کوئی ناگوار ماحول پیش نہ جائے۔ اللہ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ابو بکر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر پریشان نہ ہو، ابو بکر حیران نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، ابو بکر ہم اللہ کے امان میں ہیں، ہمارے پاس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، ابو بکر آپ مطمئن رہو۔ یہاں تک کہ وہ آدمی ادھر کو رخ کر کے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر اگر یہ
ہم اسے نظر آتے تو ادھر کو رک کر کے پیشاب نہ کرتا. اللہ نے جیسے ان کی نظروں پر وہاں پردہ ڈالا ہے، اللہ نے آج بھی ان کی روشنی پر پردہ ڈال رکھا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے. علماء نے لکھا یہاں تک کہ آپ جب اس غار میں داخل ہو گئے تو مکڑی نے جالا پھوڑ دیا. مکڑی نے جالا پھوڑ دیا. اسی وقت ہاتھوں ہاتھ چاروں طرف سے اللہ نے سمجھا دیا. ہم حفاظت کرنے پاتے ہیں تو مکڑیوں کے ذریعے سے کام لے لیتے ہیں. ہم حفاظت کرنے پر آتے ہیں، براہ راست اپنا پیغام بھیج دیتے ہیں اور اپنے طریقے پر ہم حفاظت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ، عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بکریوں کو چراتے تھے. عامر بن فہیرہ بکریوں کو لے کر آتے اور سارے چرواہوں کے ساتھ لے کر آتے، اور جب یہاں سے واپسی کا نمبر ہوتا، شام کے وقت میں گھر جاتے تو آہستہ آہستہ چلتے وہ لوگ آگے نکل جاتے. یہ اپنی بکریوں کو لے کر پیچھے لوٹتے اور پھر پیارے نبی اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہاں پر دودھ پلواتے، بکریوں کو دودھ نکالتے، دونوں حضرات کو پیش کرتے اور پھر تیز چلتے ان چرواہوں کے ساتھ جا کر مل جاتے. پھر اس نوجت کے ساتھ میں جب تک اس غار میں ٹھہرے. ایک روایت یہ ہے کہ 2 دن 2 رات ٹھہرے اور دوسری روایت یہ ہے کہ 3 دن 3 رات ٹھہرے. جب امن ہو گیا عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ مکے کے اندر جاتے، وہاں کے حالات، وہاں کے لوگوں کو وہ سنتے اور یہاں پر لا کر پیارے نبی کے سامنے وہ سارے احوال لا کر کے بیان کرتے. جب امن ہو گیا اور امن ہونے کے بعد سارے لوگ خاموش ہو گئے، حیران ہو گئے، گئے تو کہاں گئے. 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد سارے مکے میں سناٹا ہے. پیارے نبی قیس جو غیر ایمان والا تھا لیکن بڑا سمجھدار تھا اور اسے امانت دار سمجھا جاتا تھا، اسے راستہ بتانے کے لیے ساتھ میں لیا. وہ اونٹنیاں لے کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں سے اونٹنیاں لے کر کے اس غار پر پہنچا اور آپ کو سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد میں پھر اس علاقے سے جو ساحل کا علاقہ، ایسا علاقہ جو غیر معروف علاقہ تھا، جو شار عام نہیں تھا، اس راستے لے کر کے چلنا شروع ہوا.